مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو مومن بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس وقت اللہ ہی کے دربار میں جمع ہیں، جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا
فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اس آخری دور میں اس طریقے سے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عودن عودن، مطلب باریک لکڑی کی چٹائی جو ہوتی ہے، اس میں ایک لکڑی کے ساتھ دوسری لکڑی اور دھاگا جو پیرویا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کس کا کس کے ساتھ جوڑ ہے۔ بس فتنے اسی طریقے سے مسلسل آ رہے ہیں۔ جیسے مغرب کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، یہ اندھیرا تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن عشاء کے وقت اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور رات 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، 1-2 بجے کے قریب کا اندھیرا سب لوگ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے۔ کا بس فتنے اتنے ہی خطرناک گھٹا ٹوپ تاریکیوں کے ساتھ، اندھیروں کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے کڑوا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال اکبر جو آنے والا ہے، اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا۔ دنیا میں اس سے پہلے جو بھی فتنے آئے ہوں گے وہ اس سے چھوٹے ہوں گے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کھل کر بتایا کہ دجال آئے گا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، وہ ایک طرف جنت بتائے گا، ایک طرف جہنم بتائے گا۔ جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جو اس کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ یہ فتنہ ہے، یہ پہچاننا آسان نہیں ہوگا۔ ایمان والا، مضبوط ایمان والا پہچان لے گا۔ اور یہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے دجالی فتنے آئیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے دنیا میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 30 دجالون کذابون، 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، اور ان کے فتنے بڑے سنگین ہوں گے۔ ان فتنوں میں جو بڑے دجال کے آنے سے پہلے آنے والے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ اگر اس وقت ہماری نسلوں کو تباہ کیے ہوئے ہے تو وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ موبائل اردو میں لکھتے ہیں تو پہلے میم ہوتا ہے، پھر واو ہوتا ہے، پھر با، پھر الف، پھر حمزہ اور پھر لام۔ موبائل اس طرح لکھا جاتا ہے، شروع سے میم نکال دو، بیچ میں سے حمزہ نکال دو تو بنے گا وبال، یعنی موبائل ہمیشہ وبال لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، موبائل کا جو کریز، اور وہ بھی نئے موبائل ہر 6 مہینے میں بدلنے کا جو کریز چلا ہے، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ 2-4 مہینے ہوتے ہیں ہمارا جوان 35 ہزار، 40 ہزار، 45 ہزار کا موبائل خریدتا ہے،
کیا ہم نے سرکار کا یہ فرمان نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر رہے ہیں تب بھی آپ کا پانی زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ اسراف ہے، بلکہ فرمایا بہتے ہوئے دریا کے پاس بھی آپ کھڑے ہیں اور اگر آپ نے 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کیا ہے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ تو یقیناً اسراف ہے، کام چل رہا ہے تب بھی نیا موبائل، اور پھر اس موبائل نے راتوں کی نیند ختم کر دی ہمارے جوانوں کی۔ رات 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے ہمارے علاقوں کے چبوترے جوانوں سے آباد ہے۔ باپ آرام سے سویا ہوا ہے اور جوان لڑکا باہر ہے، باپ کو فرصت نہیں ہے کہ پوچھے کہ بیٹا رات کو 2 بجے تک کہاں جاتا ہے تو؟ رات کو 2-3 بجے تک موبائلوں پر غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بات چیت، مسلسل گفتگو۔ رات کو ہمارے یہاں ایک کریز یہ ہے کہ ایک بیوی گھر میں ہونی چاہیے، ایک بیوی موبائل میں ہونی چاہیے۔ تصویر کا تو پوچھو ہی مت، حرم شریف میں 1977 میں ایک مولانا گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حرم پہنچا 1977 تو ہر جگہ بورڈ لگے تھے، یہاں بھی کچھ بڑے ایسے ہوں جو پہلے حرم گئے ہوں وہ جانتے ہوں گے، وہاں لکھا تھا تصویر حرام ہے، تصویر منع ہے، جگہ جگہ پر بورڈ لکھے تھے۔ لیکن اسلام کے دشمنوں نے ایسی کوشش کی کہ موبائل میں کیمرہ ڈال کر لاکھوں کی تعداد میں کیمرے حرم میں پہنچا دیے۔ کریز بڑھتے بڑھتے حرم جانے والا انسان حرم تو کیا جاتا ہے، ہر موقع کی تصویر لیتا ہے، طواف کر رہا ہے، دھیان نہیں ہے، فوٹو چل رہا ہے، ویڈیو چل رہا ہے۔ عمرہ پکنک بن گیا ہے، عمرہ کرنے نہیں جاتے، ہاں اللہ کے بندے کچھ جاتے ہوں گے صحیح طریقے سے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حالات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ عمرہ کچھ لوگوں نے پکنک سمجھ رکھا ہے، اتنی مقدس جگہ پر جاتے ہوئے انسان کانپتا ہے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ مدینۃ المنورہ میں آخری 10 سال رہے ہیں، وہیں انتقال ہوا ہے، فضائل اعمال کے مصنف کی بات کر رہا ہوں۔ آخری 10 سال میں وہ فرماتے ہیں مشکل سے 2 مرتبہ روضہ رسول پر پہنچا ہوں، رہتے تھے مدینے میں، مسجد نبوی میں، کہتے تھے ڈر لگتا ہے سرکار کے سامنے جانے سے۔ قدموں پر جا کر درود پڑھ کر واپس آ جاتے تھے، سرکار کے چہرے کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ لیکن روضہ رسول کی طرف پیٹ کر کے بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، کیا سرکار کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ ایک مولانا ہمارے استاد ہے حضرت مولانا عمران صاحب خانپوری دامت برکاتہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مولانا نے بتایا کہ موبائل پر رنگ ٹون رکھتے ہیں گانے کی، جوانوں کو کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں آپ ہماری قبر میں آنے والے ہیں، ہم کو جو کرنا ہے کرنے دو۔ موبائل پر گانے کی رنگ ٹون رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک دم جلدی میں ریاض الجنہ میں امام کے پیچھے پہنچ گیا مسجد نبی میں،
اچانک فون آیا، امام کے بالکل قریب کھڑا تھا، گانے کی رنگ بجی، وہ کنیکٹ ہو گیا مائک سے، پورے حرم میں گانا بجا، پوری مسجد نبوی میں گانے کی آواز پہنچی۔ وہ امام درمیان نماز میں رویا، روضہ رسول بالکل بغل میں ہے، چند قدم کے فاصلے پر ہے، لیکن یہ کریز ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے موبائل چلتا ہو گیا ہے، اگر آپ کسی بھی جوان کا موبائل اٹھاؤ وہ دے گا نہیں، پاسورڈ رکھے گا، وہ آپ کو بتائے گا نہیں، اور اس میں غیر محرم کی اتنی تصویریں ہوگی کہ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ فتنہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہے، کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ موضوع اس لیے اٹھایا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے پہلے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ میرے بھائیوں، بچے 5 سال کے بچے زیادہ روتے ہیں تو ماں باپ موبائل دے دیتے ہیں کہ لو بیٹا اس سے کھیلو۔ 6 سال کے بچے اتنا گیم کھیلتے ہیں کہ ان کو کھانے کی بھوک نہیں لگتی۔ کیا ہو گیا اس امت کو؟ میں کہا کرتا ہوں، پہلے بھی کہتا تھا، مائیں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی تو بچے بھی ایسے ہوتے تھے۔ شیخ زکریا کے والد جب پیدا ہوئے اور اس کے بعد 2 سال کی عمر میں جب دودھ چھوڑا تو شیخ زکریا کے والد کو 6 رکوع قرآن کے یاد تھے 2 سال کی عمر میں۔ پوچھا گیا راز کیا ہے؟ بتایا، شیخ زکریا فرماتے میری دادی میرے والد کو دودھ پلاتے ہوئے ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی۔ یہاں تو دودھ پلاتے ہوئے سیریل چلتا ہے، دودھ پلاتے ہوئے گانے بجتے ہیں، دودھ پلاتے ہوئے فلمیں دیکھی جاتی ہے، دودھ پلاتے ہوئے مووی چل رہی ہوتی ہے۔ کیا بچہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ نیک بنے گا، ایکٹر بنے گا، ہیرو بنے گا؟ اللہ والا بننا آسان نہیں ہے۔ پھر ہمارے جوان ہر موقع کی تصویر لیتے ہیں، یہاں تک کہ واقعات ہے میاں بیوی کے آپس کے خاص تعلقات کی بھی ویڈیو لیے جاتے ہیں۔ گھروں میں کوئی بھی داخل ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ بات کرتا ہے، شوہر کو یہ کہنے کی طاقت نہیں ہے کہ تم اس سے کیوں بات کر رہی ہے، وہ غیر محرم ہے۔ کیا ہم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے؟ اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی غیر محرم آئے اور اس کی پیشانی پر شکن بھی نہ آئے، کوئی روکے بھی نہ اسے۔ دیوسیت گھروں تک چلی گئی۔ اس موبائل کے فتنے نے، آپ جانتے ہوں گے، کئی لوگوں کی طلاق کروا دی، کئی لڑکیوں کی طلاق ہو چکی۔ ہر موڑ پر موبائل ہے، ہر موقع پر موبائل ہے۔ اسمارٹ فون نے کباڑہ کیا، تباہ کر دیا ہم کو، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا۔ میں مانتا ہوں یہ اس زمانے کی ضرورت بنتا جا رہا ہے، لیکن اس کو قابو میں لانا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم اس کو قابو میں لا سکتے ہیں، کیوں نہیں لا سکتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور نہیں جانتے آپ؟ اس دور میں پہلے کے لوگ شراب پیتے تھے اور شراب ان کو جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شراب کو دھیرے 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 شریعت نے حرام قرار دیا۔ پہلے فرمایا گندی ہے، فرمایا نماز کے قریب، نماز میں اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھاؤ۔ دھیرے دھیرے جیسے قرآن کی آیت آہستہ آہستہ ہی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
کہیں فرمایا کہ جو ہے جوا شراب یہ گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے. دھیرے دھیرے حرمت علیکم الخمر آیا. لیکن وہ واقعہ تو ہم سنتے ہیں نا کہ جس وقت حرام ہوئی اعلان ہو رہا تھا تو وہ صحابہ کرام جن کے ہاتھوں میں جام تھے اور دور چل رہا تھا، حضرت انس فرماتے میں بہت چھوٹا تھا، میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر دور چل رہا تھا. کسی نے کہا دیکھو باہر کوئی اعلان ہو رہا ہے. حضرت انس باہر گئے اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا آج سے شراب حرام ہو گئی. جب آ کر بتایا تو جس کے ہونٹ پر شراب لگی تھی وہ حلق میں نہیں گئی. فرمایا کہ سرکار کے اعلان کے بعد طاقت نہیں ہے کہ اس سے آگے جائے. میرے بھائیوں یہ فرما برداری ہے. کیا ہم نے اس کی کوشش کی ہے؟ ہمارا جوان کدھر جا رہا ہے؟ رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو، بہت سارے گھروں سے یہ شکایت آتی ہے کہ گھر میں آتا ہے بچہ لیکن ماں باپ کے ساتھ 5 منٹ بھی بیٹھ کر بات نہیں کرتا، بلکہ موبائل پر انگلیاں چلتی رہتی ہے اس کی. کئی گھروں سے یہ شکایت ہے. کیوں؟ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب بھول گئے، اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کا ثواب بھول گئے. ماں باپ کی فرما برداری جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا بھول گئے. میرے بھائیوں یہ چھوٹا سا فتنہ آپ کو لگ رہا ہے، ابھی اس فتنے کو صرف 10 سال ہوئے ہیں. موبائل کے فتنے کو غور کیجئے آپ. آج آپ کی عمر 20-30 سال ہے، کل 60 سال ہو جائے گی تو آپ کی نسلوں کی عمر 20-30 سال ہوگی، اور جب آپ 60-70 سال کے ہوں گے تو یہ موبائل کے فتنے کو 30-40 سال ہو چکے ہوں گے. غور کیجئے آپ کی نسلیں آپ سے ملے گی؟ آپ کے بچے آپ سے بات کریں گے؟ آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھ کر بات کریں گے؟ آپ سے ملاقات کریں گے؟ اگر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے بچے موبائل میں انگلیاں چلا رہے ہوں، کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو کیا آپ کے ماں باپ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ غور کیجیے. کتنے ہمارے جوان ایسے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں. پوچھئے ابھی اگر جوانوں کو کھڑا کیا جائے تو شاید مشکل سے 2 آدمی آپ کو ایسے مل پائیں گے جو یہ کہیں گے روزانہ آدھے پارے کی تلاوت کرتا ہوں، پاؤ پارے کی تلاوت کرتا ہوں. ارے تلاوت تو چھوڑیے، سرکار نے بتایا ہے نا فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ. ارے اتنی صورتیں ہی کوئی پڑھ لے. امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری ہیں، 7 قاری ہیں بہت بڑے، 7 قرات پڑھی جاتی ہے، ان میں ایک قاری صاحب ہے امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جنازہ جا رہا تھا تو ان کے جنازے میں سے خوشبو آ رہی تھی جو کسی نے سونگھی نہیں تھی. تو ان کا خادم بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. کسی نے سوال کر دیا اتنی اچھی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ فرمایا میرے استاذ کے جنازے سے خوشبو آ رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے جس جھونپڑی میں میرے استاد رہتے تھے اس جھونپڑی میں میرے استاد نے 70,000 قرآن مکمل کیے ہیں. اس کی وجہ سے جنازے سے خوشبو آ رہی ہے. میرے بھائیوں ہم تو نام کا بھی قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے. بتائیے ہمارے بھائیوں میں کتنے ایسے ہیں جن کی پچھلے 40 دن سے ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو؟ مشکل ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہم تباہ ہو گئے ہیں، ہر وقت مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. میرے بھائیوں 13 سال کے بچے موبائل کے ساتھ ساتھ نشے میں بھی ہے، شراب میں ہے. آپ نہیں جانتے پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے مسلسل کام کر رہا ہے. بار بار وہ کہہ رہا ہے، ایک علاقے میں جانا ہوا تھا، پولیس کمشنر کہہ رہا تھا رات کو جتنے شرابی پکڑے جاتے ہیں 99% مسلمان ہوتے ہیں. سوچیے تو صحیح. اور حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے جب شراب عام ہوگی اس کے ساتھ زنا پکا ہے، زنا آنے والا ہے.
تو زنا ہے ہی، زنا بھی عام ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ بھی نہیں جانتے جب علاقے میں زنا عام ہو جائے گا تو مہنگائی بڑھتی جائے گی، فقر بڑھے گا، غریبی بڑھے گی، مالداری ختم ہو جائے گی، برکتیں ختم ہو جائے گی۔ آج نہیں دیکھتے آپ لالے پڑے ہوئے ہیں روزی کے، یہ وجہ ہے کہ زنا عام ہو چکا ہے ہمارے علاقوں میں۔ کیسی کیسی تصویریں موبائلوں میں لوگ اپنی بہنوں کی، بیویوں کی، جوان لڑکیوں کی تصویریں رکھتے ہیں۔ موبائل گم ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ اور آپ جانتے ہیں نا یہ چلانے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، ان کے پاس ہے سب کچھ۔ کیا اس تصویر کے ساتھ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ہمارے جوانوں کو تصویر لیے بغیر سکون نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اس فتنے کو، سنگینی کو سمجھیے، اس کی طرف توجہ دیجیے، غور کیجیے، خود بھی سدھریے، خود بھی اصلاح کیجیے اپنے آپ کی، اور پھر اپنے بچوں کی بھی اصلاح کیجیے، تربیت کیجیے، ورنہ اللہ کے یہاں جس کی جو ذمہ داری ہے اس کا سوال کیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر ہم جواب نہیں دے پائے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی تھی، وہی بات ختم کر دوں، وقت ہو چکا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جانو، تم جانو، دنیاوی زندگی کا پہلا اسٹیپ کھیل ہے۔ شروع میں بچہ کھیلتا ہے، لعب، فرمایا ولہون، اس کے بعد کودنے کا زمانہ ہے، وزینت، پھر زینت ہے، جیسے جوانی کا زمانہ آتا ہے تو پھر بناؤ سنگار کا زمانہ ہے، خوبصورتی کا زمانہ ہے، بال کو ٹپ ٹاپ کرتا ہے، اپنی ابروؤں کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے گال ٹھیک کرتا ہے، اپنے ہاتھ ٹھیک کرتا ہے، کپڑے شٹ کٹ میں پہنتا ہے، سب کچھ تیار کرتا ہے، یہ جوانی کا دور ہے۔ اور پھر وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، پوری آیت کی تفسیر اس وقت نہیں کر پاؤں گا، خلاصہ صرف اتنا ہے میرے بھائیوں، زندگی کو سمجھیے، لوگ کیسے جا رہے ہیں دنیا سے، اس کی سنگینی کو سمجھیے، غور کیجئے، موت کبھی بھی آ جائے گی، کیا ہماری آنکھیں آخر میں کب روئی تھی، حساب کیجئے، جائزہ لیجئے، ہمارے ہاتھ کس وقت اچھی چیزوں کو چھو رہے تھے، جائزہ لیجئے، غور کیجئے، کب ہم نے اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر کیا تھا، نہیں کیا ہے، جائزہ لیجئے۔ آج ارادہ لے کر اٹھیے، موبائل کے فتنے سے بچیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے، جتنا ہو سکے کم استعمال کریں گے، جتنا ہو سکے غلط چیزیں اس پر نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔